ہمیں تو پتہ ہی نہیں شریعت کیا کہتی ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، طریقہ کیا ہے. ڈھول دھماکے ہو رہے، یہ ہو رہے، وہ ہو رہے، خدا جانے کیسی کیسی گندگی چیزیں. اور وہ صحابی نماز پڑھ کے گھر میں آئے اور سلام کیا گھر والی کو، اور یہاں سے بال پکڑ کے فرمایا اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. یہ دعا پڑھی جاتی ہے، حضور نے بتائی. وہ پڑھ کے نے کہا کہ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر لوں اور ابھی آتا ہوں. میری تمہاری فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی. آج آپ مسجد میں نظر نہیں آئے. کوئی کہتا ہے بھائی کی شادی ہو رہی، کوئی کہتا ہے بیٹے کی ہو رہی، کوئی کہتا ہے ماموں کی ہو رہی، کوئی کہتا ہے چچا کی ہو رہی. اس میں بازار گئے مجھے، ہمارے یہاں شادیاں ایسی ہیں اور وہاں کی ایسی شادی کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں. گھر والے بیٹھی ہو نہیں دعا کے لیے صحابی رسول نے جس وقت سلام پھیرا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مؤذن مسجد نبی سے فرما رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر کی اذان ہو گئی، 2 رکعت. ان کی زیارت ہو سکے گی اس کیفیت کے ساتھ. اس سب کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اس سب کے باوجود اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، اس سب کے باوجود اللہ کی طرف سے لینے کا طریقہ سکھایا تمام صحابہ کو. سب سے بڑے کون ہیں اس امت کے؟ افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اے اللہ کے نبی مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیجئے. فرمایا نماز میں پڑھا تھا، تحیات میں. ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اس امت میں حضور کے بعد. حضرت ابوبکر اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمت کثیرہ، بہت ظلم کیا ہے. اس کون کہہ رہے حضرت ابوبکر؟ کس سے عرض کر رہے؟ اللہ سے. اور میں کو جب میرے جیب میں پیسے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کچھ عرض کرنے کی؟ پیسے نہیں ہوں گے ہاں پھر مانگوں گا، فلانے کے پاس جاؤں گا دعا کے لیے، فلانے سے کہوں گا تعویذ دے دے. ابھی تو جیب میں پیسے ہیں، اللہ کے قسم پیسے کی کوئی حیثیت نہیں. حضور نے فرمایا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. پوری دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے جو گرمی میں بولتا ہے کان کے پاس. اگر ہوتا نافرمان تو ایک گھوٹ پانی کا آتا نافرمان. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری تمہاری کیفیت قرآن میں بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو 2 لیترے ٹھیکرے چیتڑے دے دیے تو کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، اور اگر میں نے تھوڑی سی کمی کر دی لیترے چیتڑے ٹھیکرے میں تو کہتا ہے فیقول ربی اہانا. یہ میری تمہاری کیفیت بیان ہو رہی، اللہ نے بیان کی ہے. غور کرو کدھر جا رہے ہو، کہاں جانا تھا، کہاں جا رہے. صحابہ کو اپنی فکر نہیں، ان کو تو سرٹیفکیٹ ملا قرآن میں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، اشراق میں، تہجد میں، اوابین میں، رمضان المبارک میں، تراویح میں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کیسا جان ہو رہا؟ میں تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اللہ فرماتا، اور تمام صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے. ہر چیز اپنی ہم میرے حکم کے تابع کر دی، اور میں نے تم نے تو اپنی جی چاہی بھی تابع نہ کی. بھائی صاحب جی چاہی بھی تابع نہیں کی. جی چاہا تو فلم دیکھ لی، جی چاہا تو موبائل میں گانے چیزیں دیکھ لی. اللہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں یہ انگلی نوجوانوں جس کو موبائل چلانے میں مستقل استعمال کر رہے ہو اور یہ انگلی چوری کرتی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی. قرآن نے بیان کیا ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. وہ دن یاد رکھو کہ ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. یہ انگلی شکایت کریں گے. آج موقع ہے، ابھی کچھ نہیں نکلا. نوجوان نے عرض کیا ایک صحابی ہے کہ جس کو مجھے میری اور تمہاری فکر. اللہ کے نبی اگر کسی نے گناہ کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے
نے کوئی گناہ کیا وہ وہاں موجود پاؤ گے اس کو، نیکی ہو یا برائی ہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ نیکی یا فرشتہ یہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ میرا اور تمہارا خالی بیٹھا ہے، ایزی ہے، کچھ لکھنے کو ہے ہی نہیں، کیا لکھا؟ کچھ لکھنے کو ہے ہی نہیں، کیا لکھا؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے اس کا احساس ہوتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھ کے اس کا احساس ہوتا ہے۔ میں بتا دو رومی بے خبر جسے ڈھونڈتی ہے تیری نظر، رگے جان سے ہے وہ قریب تر، تیرے دل میں اس کا قیام ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو ہمارے دل میں ہے اور ہم نے تو بلا دیا، اللہ نے ہمیں بلایا نہیں لیکن ہم نے اللہ کو بلا دیا۔ آنکھ کی روشنی دے رہا ہے، سننے کی طاقت دے رہا ہے، سننے کی طاقت دے رہا ہے، بولنے کی طاقت دے رہا ہے، پینے کی طاقت دے رہا ہے، کھانے کی طاقت دے رہا ہے، پیشاب کی طاقت دے رہا ہے، پکانے کرنے کی طاقت دے رہا ہے۔ وہ نہیں بولا ہمیں، ہم بھول گئے۔ صحابہ کو ہر وقت ہماری فکر، کیونکہ حضور ہمارے اور میرے اور تمہارے حالات بیان فرماتے تھے تو صحابہ ٹپ ٹپ روتے تھے، انہیں کوئی بھی خیال نہیں آخرت کا، کیا بنے گی قبر میں جا کے، کوئی خیال نہیں کہ کچھ خیال نہیں، موت کے وقت کیا ہوگا کچھ خیال نہیں کہ کچھ خیال نہیں۔ صحابی رسول جا رہے ہیں، اب سانس کھینچ کے آ رہا ہے کہ پاک نبی کو یاد کر رہے ہیں، جا کے عرض کیا فلانا صحابی موت کی تکلیف میں ہے، حضرت آپ کو یاد کرا، حضرت تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور احادیث مبارکہ بھی سب اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں۔ ارے موت کے وقت بھی حضرت پاک نبی کی زیارت ہو رہی ہے، تمہاری محبت اور تمہاری عظمت کو سلام ہے۔ سانس کھینچ کے آ رہا ہے، حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ مجھے دل خیال آیا نہیں، جیسا صبح سے شام تک شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسا تیرا دن گزرے گا ویسی رات گزرے گی، جیسا تیرا دن کیا میں گزرا لہو لہی میں، دن کیا میں گزرا موبائل کے دیکھنے میں، اور رات بھی ویسی ادھر ادھر کے لہو لہی، بری بری چیزیں۔ اور جب دن اچھا گزرے گا پھر حضرت پاک نبی کی زیارت ہوگی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، قطب اعظم حضرت گنگوہی، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری سارے حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نانا نے فرمایا میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے عرض کیا حضرت مولوی زکریا سے امت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ نانا فرماتے میری دونوں آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں نے اللہ سے درخواست کی اب میں اس پخانے میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، یعنی تمہاری کیسی محبت ہے اس سے، دنیا سے۔ اگر کہہ دیں کہ موت آ گئی کہ توبہ توبہ توبہ، نہیں، وہ بھی لکھے جس سے شیخ زکریا نے خدا نے اعمال میں، خدا نے سفار میں جس سے لکھے ہمیں ضرورت ہے موت سے محبت کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے قرآن سے محبت کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے ذکر سے محبت کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے تنہائی میں گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگ کر ان سے جنت مانگنے کی، اس کے فرصت پہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشید احمد تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اب زکریا کو ہمارے پاس آنے کا بہت تقاضا ہے کہ بس میری جان میں جان آ گئی۔ 3 مرتبہ دیکھا ملک الموت کو شیخ زکریا نے، خواب میں دیکھا ایک نوجوان جا رہا، بڑی سادی بولی تھی نانا کی، بڑی سادی بولی تھی نانا کی، فرمایا ابھی انہوں نے جی کون ہے تو جی ملک الموت۔ ابھی پیارے لیکچر کب تک بات کرو کے گیا جی نہیں لگ رہا ہے یہاں بالکل بھی دنیا میں، میرا تیرا یہی جی لگ رہا، اللہ رسول کی نافرمانی میں جی لگ رہا ہے، اتنے افسوس کی بات ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگو شریف میں مظاہر لوں، دارالعلوم، مرکز سب انہیں کی سرپرستی
اگر کسی نے گناہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ لکھوا دے اسے، یہ بیٹھا فرشتہ لکھ رہا بیٹھا. آج اس بات کا یقین اور اظہار ہو جائے، دل میں اتر جائے. اللہ کی قسم اگر یہ بات دل میں اتر گئی، آج کے بعد کوئی نوجوان داڑھی نہیں اڑا سکتا. اگر یہ بات دل میں اتر گئی، انگریزی بات نہیں رکھ سکتا. اگر یہ بات دل میں اتر گئی، اللہ کی قسم کوئی انگریزی لباس پہن نہیں سکتا. صحابہ نے پسینہ نہیں گرنے کیا پاک نبی کا، اپنا آپ کو پیش کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن. کہ کون سا ہے آپ کے زندگی کا خوبصورت دن؟ بتاؤ، یہ بتاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لائے اور قبا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر صحابی محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ایسا پیارا منظر تھا، اس کے بعد میری زندگی میں ایسا منظر نہیں آیا. یہ تمہارا پیارا منظر کیا ہے؟ کہیں ڈیجے بج رہی، کہیں کچھ ہو رہا، موبائل میں گندی چیزیں جو دل کو بالکل تباہ کرنے والی، آنکھوں کو خراب کرنے والی، کانوں کو خراب کرنے والی. میری تمہاری ہے خوشی کی چیزوں ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا کے داماد اور پہلےدار بھائی، میری ماں کے ماموں، ان کی اہلیہ ہماری خالہ، سگی خالہ، سہارنپور میں نانا کے گھر میں تشریف فرما ہے. باہر سے ایک ڈھول جھمانے کی آواز آ رہی ہے. بوڑھی 70 سال کی، دونوں انگلیاں کان میں دیو بیٹھی ہے. تھوڑا سا کھولے پھر بند کرے، کھولے پھر بند کرے، پھر ہٹا لیا. میں نے پوچھا اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا ہمارے والد صاحب نے ارشاد فرمایا، شیخ زکریا نے جب مدینہ پاک سے تشریف لائے تو یہ تحفہ دیا ہمیں. اے میری بچیوں، باہر سے اگر گانے باجے کی، ڈھول دھماکے کی آواز آئے تو اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیا کرو. اگر اس کی آواز کان میں گئی تو یہ دل میں اندھیرا پیدا کر کر اللہ اور رسول کی محبت کو کم کرتا ہے. ہمارے نوجوان دونوں کام اس کو سن رہے ہیں. کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کی قسم مدینہ پاک سے کہلوایا ہے، میری امت مجھے اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے، کسی نبی کو سی امت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچی. یہ کہلوایا مدینہ منورہ سے. خدا کے واسطے اللہ نے تو اتنی عزت دی ہے، اللہ نے تو پاک نبی کو اتنی عزت دی ہے کہ حضرت جبرائیل مکہ مکرمہ میں حضرت پاک نبی آرام فرما رہے اور لے کر گئے کہاں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس. وہاں قرآن سے اترے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا نماز پڑھا دیجیے اس کو. یہ اندر سب صفے لگائے کھڑے ہیں. کون ہے؟ کہ تمام انبیاء کرام، سارے نبی، 1,24,000. یہ ہمارے دادا بھی ہیں، یہ وہ بھی، حضرت ابراہیم بھی، سب. حضرت نے 2 رکعت پڑھائی، اسی لیے تو امام الانبیاء کہلاتے ہیں. میرے رب نے تو میرے آخری نبی کو اتنی عزت دی اور میں اس کبھی دنیا میں بیٹھ کر گناہ کرنے سنت کے خلاف کر کے ان کے روح پاک کو تکلیف پہنچا رہے. اللہ کی قسم ایسا مت. آنکھ کھول لو، جانا ہے، آنکھ دکھانی ہے. ایسی زندگی گزار لو، ایسی زندگی. آج کے بعد ابھی کچھ نہیں نکلا کیونکہ موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا. آسان نسخہ ہو گیا. ابھی کچھ نہیں بگڑا، چاہے تمہاری عمر 40 سال ہے، 50 سال، 60 سال، لیکن آج کی رات کیوں آنسو بہا کر کہو اللہ سے، یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. کیا فرمایا اس صحابی نے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے. یہ بیٹھا فرشتہ لکھ رہا. آگے کیا کہا؟ اللہ ان
صحابی کو اپنی شان کے مطابق ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائی. کہو آمین, زور سے کہو آمین. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے کہ اگر اس نے معافی مانگ لی, یا اللہ, اللہ بہت جزائے خیر دے اس صحابی کو, بہت جزائے. اگر اللہ کے نبی اس نے معافی مانگ لی, ایسے بتاؤں خدا کرے دل میں اتر جائے اور آج صحیح راستے پر آنے کا یہ قصہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اگر اس نے معافی مانگ لی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو فرشتے نے لکھا اللہ کے رجسٹر میں, اللہ کے قلم سے اپنے ہاتھ سے فرشتے نے, اور پورا صفحہ بھر گیا اور ادھر کا صفحہ بھی بھر گیا, اور میں نے اور تو نے تنہائی میں بیٹھ کر دو رکعت پڑھ کے یا بغیر نماز پڑھے رو کے معافی مانگ لی, خدا کی قسم حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے مٹو گے. اس سے زیادہ اور بظاہر اگر خدا نخواستہ سمجھ میں نہ آیا اور عمل میں لگایا گیا تو بات خراب ہو جائے. اب پھر گناہ کر لیا, پھر لکھوا دیا, پھر معافی مانگ لی, پھر مٹو دیا, پھر گناہ کر لیا, پھر لکھوا دیا, اللہ کے نبی پھر معافی مانگ لی, پھر مٹو دیتے اللہ تعالیٰ. صحابی رسول تو 3 مرتبہ سوال کر کے خاموش ہو گیا. فرمایا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا او نوجوان معافی مانگتے مانگتے تھک جا, پروردگار اپنے ہاتھ سے مٹوتے مٹوتے نہیں تھکتا. خدا کے واسطے کیا خبر یہ آخری نصیحت ہو اور کل کو میری تیری موت کا اعلان ہو, ہمیں کچھ پتا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے موت کی یاد میں, وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً إِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب تو کوئی جنازہ کندھے پر رکھ کر لے جا رہا ہے تو سمجھ لے آج تو تو لے جا رہا, کل کو تجھے لے جایا جائے گا. میرا اور تمہارا معاملہ بہت قریب ہے, اور میرے تمہارے لیے تو موت کیا چیز ہے. سبحان اللہ, جو فرمایا تحفۃ المؤمن الموت, یہ موت تو ایمان والے کا ہدیہ ہے, مگر جب ہے مگر جب ہے جب تابعداری کر رہا ہو, ورنہ اللہ کی قسم ایسی بات فرمائی ہے خواہشات کے ساتھ چل رہے, جی چاہا یہ کر لیا, جی چاہا وہ کر لیا, جی چاہا وہ کر لیا, کہاں تک گندگیوں کا نام لیا جائے خدا کرے سمجھ میں آ جائے. جی چاہا یہ گناہ کر لیا, جی چاہا یہ گناہ کر لیا. اگر ایسے زندگی گزاری تو حضور نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد جب جنازہ اٹھتا ہے گھر سے تو حضور نے فرمایا ایسی چیخیں مار مار کے روتا ہے. کیا کہتا ہے, مجھے کہاں لے جا رہے, یہ تو میرا گھر ہے, یہ تو میرے بیوی بچے ہیں, یہ میرا کمرہ ہے. حضور نے فرمایا چیخیں مار مار کے روتا ہے. اللہ. اور ایک بات اور فرمائی, مگر شفقت اتنی ہے امت پر کہ حد نہیں. عجیب بات فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرا جی جہاں میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤں دعا کروں, کہے گی اے اللہ یہ جو گنہگار نوجوان جب گھر سے ان کا جنازہ اٹھتا ہے اور یہ چیخیں مار مار کے روتے ہیں, یہ جو لے جانے والے ہیں ان کو ان کی آواز سنا دے. مگر مہان خیال آیا اللہ کی طرف سے انعام ملا, کیا کہ اگر دفن کرنے والے اس کی آواز سنیں گے تو اس کو دفن کرنا چھوڑ دیں. کیا کون لے جائے گا قبرستان؟ قبرستان کون لے جائے گا؟ تو وہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے. حضور نے فرمایا میں دعا کرنا چاہ رہا کہ وہ میری اور تمہارے کان میں آواز آ جائے. میری تمہاری حالت تو یہ بیان کی ہے. اور بلال حبشی, اسلام کا سب سے پہلے مولوی کون ہے؟ بلال حبشی. کیسا تعلیم کیا اللہ کی ذات, بلال حبشی. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا ساتھیوں ہم نے رات خواب دیکھا ہے. حضور نے خواب دیکھا کہ ہم 7ویں آسمان پر ہیں,
اور وہاں بلال کے ٹوٹے ہوئے جوتے کی آواز ہمارے کان میں آئی. ہم نے جبرائیل سے پوچھا بلال یہاں ہے؟ اللہ کے نبی وہ تو مکہ میں ہے. تو یہاں اس کے چلنے کے